معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں تھی، افطار کا ٹائم آ گیا افطار کرنا ہے، نہیں کر سکتے مسجد میں، تو اعتکاف کی نیت کر دیجئے۔ اب اعتکاف کی نیت کے بعد آپ بے شک افطار بھی کر سکیں گے، کھا بھی سکیں گے۔ یاد رہے کہ اگر کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے اعتکاف کی تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، لہذا انسب مناسب یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت پہلے کرنے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، اور اس کے بعد کوئی ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اب کھانے پینے میں مذائقہ نہیں، ثواب اعتکاف کا آپ کا مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں، تو چلیے سنیے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، سالن میں سے لوکی کے پیسز چن چن کر کھاتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی بہت شوق سے کھاتے تھے، خاص طور پر اجوا کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ کھجور تو کھاتے ہی تھے، اس کے ساتھ کبھی ککڑی اور کبھی خربوزہ ملا کر بھی کھاتے تھے۔ پیلوں کی پھل کی بھی کیا قسمت ہے۔ ایک بار صحابہ کرام پیلو چن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیلو کالے ہو چکے ہیں انہیں چننا، کیونکہ یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ جب میں بکریاں چراتا تھا تو ایسے کھایا کرتا تھا۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بھی شوق سے کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انار اور شہتوت کے پھل بھی کھائے اور گریپس یعنی انگور بھی کھاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ تو پیتے ہی تھے، مگر بات کی جائے پسند کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ کی لسی پسند تھی، مگر وہ کبھی کبھی پیتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا اور شہد بھی پسند فرماتے تھے۔ معلوم ہوا ہمارے پیارے نبی محمد عربی بہت ہیلدی چیزیں کھاتے تھے۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ بتائیے کہ سبزی کھانا، ڈفرینٹ پھل کھانا اور دودھ اور شہد کا استعمال کرنا ہماری صحت کے لیے کتنا فائدہ
ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری پیارے مدنی پھول بچیوں نے. یہ آج 1444 ہجری کے ربیع الاول شریف کی 13ویں رات ہے اور عالمی مدنی مرکز میں عاشقان سلجمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج کی 13ویں رات کی مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 13. بے شک تمہارے نام با شناخت یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ پھلوں کے بارے میں ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیوں نے اور سبزیوں کے بارے میں اچھی معلومات فراہم کی. مجھے بھی کچھ پوچھا ہے ان کے بارے میں. تو سبزیاں اور پھل تو اچھی چیز ہے. سبزیوں سے تو ہماری مطلب کیا کہنا چاہیے، بہت دور مطلب ہم لوگ سبزیاں نہیں کھاتے، بہت کم کھائی جاتی ہے. بچے تو خاص کر سبزیوں سے دور بھاگتے ہیں. سبزیاں بہت ضروری ہیں، کھانا غذا میں سبزیاں ہونی ضروری ہیں. اپنے بچوں کو آپ اصرار کھلائیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں. گوشت ہر وقت کھانا مفید نہیں ہوتا. گوشت ایک تو مطلب اب تو خیر فارمی گوشت، یہ باقاعدہ بکروں کی پرورش کی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ تو ویسے ہی اتنا مفید نہیں ہے. کھانا چاہیے گوشت، اور مگر کم مقدار میں ہو اور کبھی کبھی ہو. سبزیاں بے شک روز بھی کھائیں تو چلے، تو اپنے پورا ایک نظام ہے اس کے ذریعے علاج کا بھی. کدو شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے تناول فرماتے، یہ بتایا گیا کھاتے تھے، شوق سے پسند فرماتے تھے کدو شریف. اور اس سے غم دور ہوتا ہے اور بھی اس کے فوائد. پھر میں نے تو اس کا اپنا فائدہ دیکھا ہے. پیشاب زیادہ آتا ہے نا جب، تو پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات، تو بڑھنے کی وجہ سے آتا ہے زیادہ. اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. میرا عمر کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے، عام طور پہ بڑھ جاتے ہیں. تو میں نے تو آپریشن بھی کروایا تھا لیکن پھر بڑھ گئے. تو اب آپریشن جیسے بھی میری کیفیت نہیں ہے. خیر وہ پھر وہ کسی نے بتایا مجھے کدو شریف کھانے کا. اب کدو شریف چاہے ابال کے کھائیں، ہم اسٹیم سے ابالتے ہیں. یہ کہنے والے جو غذائیات کے ماہر جیسے ہوتے ہیں کہ سبزی اگر کچی کھائی جائے تو 100% فائدہ کرے گی، اگر اسٹیم کے ذریعے بھاپ کے ذریعے ابال کر کھائی جائے تو 60 سے 80% فائدہ کرے گی، اور اگر پکا کر کھائی جائے تو 0. یہ جو اس فیلڈ کے ان کی بات کر رہا ہوں، میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ پکا کر 0 ہو جائے اس کا فائدہ. لیکن بہرحال تو یعنی اسٹیم سے پکا کر میں اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو الحمدللہ. پھر جب میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا الٹرا ساؤنڈ، تو میرا الحمدللہ میں بتایا کہ ایج کے اعتبار سے آپ کا نارمل ہے. کچھ عرصے بعد پھر میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، الحمدللہ پھر بھی میرا وہی نارمل رہا. میرے گردے میں پتھری تھی برسوں سے. یہ کدو شریف سے جب کھانے شروع کیے نا میں نے، الحمدللہ میری پتھری بھی غائب ہو گئی. کب ٹوٹ پھوٹ کے یہ نکل گئی مجھے سمجھ نہیں آئی. الٹرا ساؤنڈ میں 2 مرتبہ الٹرا ساؤنڈ میں وہ
اب پتھری نظر نہیں آتی الحمدللہ. یوں کدو شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت کی ہے، بہت پیاری سبزی ہے، نہیں کھاتے لوگ. آپ اسٹیم سے اگر نہیں کھاتے تو سالن میں برکت کے لیے کچھ ڈال دیا کریں، چند قطرے کھا لیا کریں. میں تو خیر اچھی مقدار میں کھاتا ہوں، موقع کی مناسبت سے ناغا کم کرتا ہوں، کبھی کبھار ناغا ہوتا ہے لیکن کم کرتا ہوں. کدو شریف کھاتا ہوں، پھر نارمل کھانا کھاتا ہوں. یہ پانی ہے، سبزی میں بھاری مقدار پانی ہی کی ہوتی ہے. یہ مطلب کھانے میں جب سبزی آپ نے اتنی بھی کھا لی نا تو بعد میں کھانا کھائیں گے تو جگہ بنتی چلی جائے گی، کھایا جاتا ہے، عادت ہو جائے گی تو پھر اتنا آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. آپ ٹرائی کریں، خاص کر جو بزرگ ہیں ان کو تو پیشاب کے مسائل تو ہوتے ہی ہیں بیچاروں کو، اور میں سمجھتا ہوں نو سائیڈ ایفیکٹ. تاہم علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے، اور یہ ڈاکٹرز ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ مشورہ دیں نہ دیں، حکیم صاحبان ہو سکتا ہے دیں، لیکن خیر یہ فیلڈ سبزیوں کا جو علاج بالغذا کرتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا فیلڈ ہوتا ہی ہے. اس طرح کی چیزوں میں وہ مشورے اچھے دیتے ہیں بعض اوقات. جو سبزیاں بہرحال کھائی جائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جس دسترخوان پر سبزی ہوتی ہے اس پر فرشتے اترتے ہیں. سبزی کھانے میں مطلب یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ فرشتے اتریں گے اور ان کی برکتیں حاصل ہوں گی. پھل یہ بھی بہترین غذا، اس کو ضرور کھانا چاہیے. اس کے بھی بہت سارے فوائد، ان کے فوائد پر سبزیوں کے اور پھلوں کے فوائد پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. گوشت کے فوائد پر کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی، ان پہ لکھی گئی ہیں. ہو گئے لیکن گوشت ایسا ہے کہ نفس اس کو قبول کر لیتا ہے جلدی جلدی، اور سبزیاں نفس قبول نہیں کر رہا. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے فوائد لکھے ہوں گے، یا عین ممکن ہے کہ گوشت کے مقابلے میں سبزیوں کے فوائد زیادہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوبارہ لے کے گوشت بھی استعمال کیا جائے اور سبزیاں پھل یہ سب استعمال کیے جائیں. دالیں استعمال کی جائیں، دالوں میں بھی فوائد پائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب یہ بچیوں کے سبزیوں کے تعلق سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پیارا مکالمہ ان کا، تو اس طرح ہو سکتا ہے دالوں کا بھی ہم کو دکھا دیں کبھی. دالوں کے بھی اپنے فوائد ہیں. مسور کی دال جو ہے نا، یہ عام طور پہ پورے مسور کو بھی لوگ دال بولتے ہیں. دال 2 پیس ہو جاتے ہیں نا اس کے تو دال ہوتی، ورنہ یہ دانے ہوتے ہی ہیں. تو مسور جو ثابت مسور ہوتی ہے نا، یہ چھلکے والی، چھلکا اتر گیا تو بہت سارے وٹامن ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں اس کے. تو چھلکے والی دال اگرچہ وہ اتنی لذیذ نہیں ہوتی جیسے بغیر چھلکے کی ہوتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے جو دل کو نرم کرتی اور آنسوؤں کو بڑھاتی ہے، اور اس میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی برکتیں شامل ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. حوالہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی 425 حکایات، پیج نمبر 257. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اور یہ جو روایت ہے حدیث پاک اس میں حوالہ یہ لکھا ہے، فردوس الاخبار جلد 2 پیج نمبر 63 یعنی 63. اچھا اب یہ حدیث تو پوری ہوئی. مسور بدن کو پتلا کرتی ہے، یعنی موٹوں کو فائدہ مند ہے. یہ چربی پگھلائے گی تو موٹا جو ہے پتلا ہوگا. فوائد میں یہ بھی ہے کہ بعضوں کو یہ بڑھاپے میں خاص کر ایک مرض ہوتا ہے، جو شاید بڑھاپے کا اس کا تعلق ہے کہ اس کے آنسوؤں میں کمی آ جاتی ہے. بدن کا جو پانی ہوتا ہے، منہ کا خشک ہونا، اور روئے گا بوڑھا آدمی
لیکن اس کے آنسو کم نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. نہ نکلنا تو یعنی کہ ذرا کہ اور تشویش کی بات ہے, تو کم نکلیں گے اس کے. بڑھاپے کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ہو, تو بعض جوانوں کو بھی یہ مرض لگ جاتا ہے. اور اس کا ظاہر کہ میری عمر کے حساب سے اب میرے بھی پانی کم نکلتے ہیں, آنکھوں سے بھی اور منہ کا خشک ہونا یہ ہوتا ہے اس کا. تو اس میں یہ کہ مسحور جو ہے نا, یہ اس کے لیے بھی فائدہ کرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا. آپ کا یہاں آنے کا ذہن کیسے بنا, یہاں کا رونق کیسی ہے, ماحول کیسا ہے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بچپن سے ہی ویسے تو ملا ہے یہ ماحول, اور بچپن سے ہی گھر والوں کی طرف سے, اور پھر ماحول ایسا تھا تو یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا تھا ماشاءاللہ. اور ایک الگ روحانیت ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس سال واپس آئے ہیں اور واپس اس روحانیت کو اندر سے اجاگر کرنے آئے ہیں. بس 12ویں شب یہاں منانے کا مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کو آنے کی توفیق دے. الحمدللہ ہر بڑی رات پر یہاں حاضری ہوتی ہے کہ جیسا یہاں کا مناظر ہوتے ہیں, یہاں کا ماحول ہوتا ہے, ایک پرسوز ماحول, بہت ہی مزہ یہاں آ رہا ہوتا ہے, ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا گیا. بہت اچھا ماحول ہے, 12ویں کا نظارہ ہی کچھ اور ہے. دعوت اسلامی کا جو نظام ہے وہ بہت اچھا نظام ہے. جو ورکر ہیں وہ بہت اچھے انداز کے ساتھ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, نظام کو مینجمنٹ کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کی ازمائش نہیں ہے. ہر اسلام میں بہت مسکراہٹ کے ساتھ رپلائی کر رہا ہے. بہت اچھا انداز ہے الحمدللہ. سب کو آنا چاہیے, جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں, دوسرے ہیں, جتنے بھی, سب کو ادھر آنا چاہیے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میری بہت بچپن سے ارادہ تھا کہ میں فیضان مدینہ جاؤں, اور میرا دل تھا کہ ایک دن میں رات گزاروں گا, اور اللہ نے میری خواہش پوری کر دی. میری ایک خواہش تھی, چھوٹی تھی. میرا دل اس پہ خوش ہوا ہے کہ میرے باپا کی زیارت ہو رہی ہے. بہت اللہ ان کو لمبی عمر دے, اللہ ہمارے سر پر ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. آج کا اجتماع تو جو کیفیت وہ میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں. یہ قلبی جو لوگ ہوتے ہیں وہ قلبی طور پر اس چیز کو محسوس کرتے ہیں, لیکن بظاہر طور پر تو یہ ہے کہ آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کی شب ہے, اور اس نیت سے بھی آج میں خصوصی طور پر اہتمام کر کے آیا کہ آج یہاں پر آ کے جو اللہ کے رسول کے وسیلے سے جو دعا کروں گا, امید ہے کہ وہ پوری ہوگی. تو یہاں پہ جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے, اور یہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں, اس میں اللہ کے ولی ضرور ہوتے ہیں. اور میں آج سے نہیں, کب سے آ رہا ہوں میں, تو میں حضرت صاحب کو سننے کے لیے آتا ہوں, اور یہاں نعت بھی کھانی بھی ہوتی ہے, اور ہماری اصلاح بھی ہو جاتی ہے. میں ہوں تو پاکستان سے, لیکن ایکچولی میں 11 سال بعد پاکستان واپس آیا ہوں, اور پہلی دفعہ یہاں پہ دعوت اسلامی میں یہ جشن دیکھ رہا ہوں, تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے. پہلی بار جب میں یہاں سے انٹر ہوا تو مجھے سیکیورٹی کا نظام بہت اچھا لگا, کیونکہ جب میں نے اتنا ہجوم دیکھا تو مجھے اتنی ہجوم دیکھنے کی عادت نہیں ہے, تو مجھے لگا کہ یار یہ شاید تھوڑا سا آکورڈ فیل ہوگا مجھے, لیکن اللہ کا شکر ہے جب وہ سیکیورٹی دیکھی تو بڑا اچھا فیل ہوا کہ یہاں پہ لوگ بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ کیری آن کر رہے ہیں, اور ابھی ایگزٹ کا نظام بھی بہت اچھا ہے, ایک کے بعد ایک لوگ نکل رہے ہیں, تو بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ سے دیکھ کے. میرا دوست یہاں پہ لے کر مجھے آیا, اور میں دوسری دفعہ آیا ہوں یہاں پہ. میں 3-4 دن پہلے بھی آیا تھا اپنے بچوں کو لے کر, اور آج کے دن اسپیشلی میں نے ان کو لے کر آیا ہوں کہ آج کے دن کی رونق بھی دکھاؤں گا اپنے بچوں کو. فیضان مدینہ میں آئے ہیں کہ ہمارا 12 ربیع الاول کی رات اچھی گزر جائے, باہر فالتو ٹائم ضائع کرنے سے. اور لوگ بھی ہیں جو کہ اندرونی سندھ وغیرہ سے, حیدرآباد سے کافی لوگ آتے ہیں یہاں کے اجتماع میں. ابھی ہم آئے ہیں جو کہ ہم پوری رات سحری کر کے روزہ رکھ کے انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے. یہ سوال ہے کہ جنت میں جنتیوں کی کیا سرگرمیاں ہوں گی, اور روزمرہ کی زندگی میں وہ سب کیا کریں گے. جنتی جنت میں جہاں طرح طرح کی نعمتوں نوازشوں سے لطف اندوز ہوں گے, وہیں پر ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر ارادہ ہو تب بھی, بلا ارادہ بھی, سانس کی طرح ان کی جاری ہوگی. ہر وقت وہ ذکر میں مشغول رہیں گے.
چاہے نہ چاہے نیت ہو نہ ہو ارادہ ہو نہ ہو یہ ہوتا رہے گا ذکر ان کا. جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ پاک ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات بخشی. اس وقت پردہ جو کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا. تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی. اور بھی جنت میں کافی نعمتیں ملیں گی، کھانا جو چاہیں گے ان کو ملے گا، لباس ملیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی کا لباس ان کو یوں لگے گا کہ یہ مجھ سے عمدہ ہے میرے لباس سے، تو جو ہی اپنا لباس دیکھے گا تو اس کا لباس عمدہ ہو چکا ہوگا. پرندہ جا رہا ہے اس کی ڈش کھانی ہے تو پرندہ ایک دم سے وہ ڈش بن کر اس کے پاس پک کر آ جائے گا. تو اس طرح مطلب کہ وہاں چونکہ غم نہیں ہے، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. ہر طرح کی یعنی کہ وہاں خوشیاں ہوں گی، رنج و غم نہیں ہوں گے، ٹینشن نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں، بغض و حسد نہیں، غرور و تکبر نہیں، سب خوشحال رہیں گے. نہ فکر معاش ہوگی، نہ بچوں کے بیمار ہونے کے مسائل، نہ مطلب مکان کے کرائے کے جھنجھٹ، کوئی مطلب نہ لڑائی نہ جھگڑے نہ ہڑتالیں نہ احتجاج، کچھ بھی نہیں، صرف مطلب امن ہی امن ہوگا اور رحمتوں کی برسات میں نہاتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں عطا کرے. کیا بات ہے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، پھر یہی دہرائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھیں اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہیں. جب دوسری بار کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، مؤذن نے جو کہا اس کو دہرائیں، پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں اور اب انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھ کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ یہ کہیں. بلکہ اگر اور بڑھا لیں تو اور بھی اچھا ہے، اللہم انا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ لکھا ہوا اپنے نماز کے احکام میں، جو فیضان اذان ایک رسالہ ہے اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے، بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے دوسرے حصے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت صاحب میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے بچے کے دل میں سوراخ ہو تو اس کو کیا وظیفہ پڑھ کے دم کیا جائے، یہ آپ مجھے بتا دیجیے. بچے کے دل میں سوراخ ہو تو روزانہ 111 بار یا سلام پڑھ کر اس پر دم کیجئے اور پانی پر دم کر کے اس کو پلائیے. اگر بچہ سمجھدار ہے تو وہ بھی یا سلام پڑھتا رہے، اللہ کرے گا تو دونوں جہاں کی سلامتی نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيدي سمعت بعض الصالحين يقول لا أغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. كيف نفهم هذا المقام وكيف نستطيع أن نصل إلى هذا المقام؟
أفيدونا بارك الله بكم. یہ انہوں نے اس طرح پوچھا ہے کہ کیا ہمارے اعمال جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپے نہیں ہیں، سارے عمل بس پتہ ہیں؟ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری ایک ایک حرکت سکنت کا علم اللہ کے دیے سے ہے، اور ان کے یعنی کہ ان کو سب پتہ ہے، چھپا ظاہر اللہ کے دیے سے. چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف درود و سلام ہی نہیں بلکہ امت کے تمام اقوال و افعال و اعمال روزانہ 2 وقت سرکار عرش وقار حضور سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیے جاتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف جلد 29 پیج نمبر 568. مسند بزار کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جینا تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے اور ہم تم سے تمہارے فائدے کی باتیں کرتے ہیں. جب میں انتقال فرماؤں گا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر نیکی دیکھوں گا تو اللہ پاک کی حمد کروں گا، اور برائی پاؤں گا تو تمہارے لیے اللہ کریم سے مغفرت طلب کروں گا. حوالہ مسند بزار جلد 5 پیج نمبر 308 حدیث نمبر 1925. امام اجل حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے راوی، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی امت کے اعمال صبح و شام 2 دفعہ پیش نہ ہوتے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی نشانی صورت سے بھی پہچانتے ہیں اور ان کے اعمال سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حوالہ مواہب اللدنیہ جلد 2 پیج نمبر 314. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر چند احادیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فقیر غفر اللہ تعالی لہو بتوفیق اللہ عز وجل. اس مسئلے میں ایک کتاب مبسوط یعنی تفصیلی کتاب لکھ سکتا ہے، مگر منصف یعنی انصاف کرنے والے کے لیے اس قدر وافی اور خدا ہدایت دے تو ایک حرف کافی. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزاد ہیں، یہ فرماتے ہیں جو ہتھیلی کی طرح پیش نظر ہے ہوا جو ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی راز ہو پوشیدہ تم سے نہ کوئی راز پوشیدہ رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر چیز اس طرح جیسے ہتھیلی میں موجود ہو، ہتھیلی میں جو بھی نظر آئے گا، تو کوئی بھی ایسا راز نہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. मुंहिंजो अमीर सुन्नत सां ई सवाल आहे त अगरि ज़ाल मुड़ुस में झगड़ो थी वञे सभ खां पहिरीं छा खणणु खपे? اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اس کا پوچھ رہے ہیں تو کیا پھر یعنی کس کو کیا کرنا چاہیے؟ منانے میں کون پہل کرے نا، یہی ہے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے نا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اگر دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو؟ وہ ہمارے میمنی میں تو کہاوت ہے، سندھی میمنی ملتی جلتی ہے، تو نمیوں تے اللہ نے گمیوں، یہ جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے. تو جو پہل کرے گا انشاءاللہ
पहले जन्नत में जाएगा। जैसे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के दरमियान कुछ शक्कर रंजी हुई थी, तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने इमाम हुसैन से अर्ज किया कि आप मिल लें, खत्म करें। तो आपने फरमाया कि मेरे भाई हसन को आप कहें जाकर के वो मुझसे मिल लें और पहले सुलह में पहल करें। तो इमाम हुसैन चूंकि उम्र में छोटे थे इमाम हसन से, तो इन्होंने फिर छोटे हो तुमको पहले जाना चाहिए गालिबन इस तरह। तो इन्होंने फरमाया कि दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो सुलह करने में पहल करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। तो चूंकि ये मेरे बड़े भाई हैं इमाम हसन, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई मुझसे पहले जन्नत में जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास सुलह के लिए तशरीफ ले आए। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने सैयद इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिरी दी और माजरा के सुनाया, ठीक है ये तशरीफ ले आए। तो यूं मतलब है कि सुलह की सूरत हुई। ये कैसे पाकीज़ा लोग हैं, बड़ों की बड़ी बातें हों, अल्लाह अल्लाह। तो कुरान करीम में भी बस सुलह खैर, सुलह में भलाई है। तो पहल चाहे मियाँ करे चाहे बीवी करे, इसमें या ये हो सकता है कि जिसका कसूर वो पहल करे, ये मशवरतन कर रहा हूँ। लेकिन अब मसला है कि तनाव ऐसा होता है कि कसूर कोई अपना तस्लीम ही नहीं करता ना, ये मुश्किल है। बहरहाल लेके जो भी आगे बढ़े वो इंशाअल्लाह ज्यादा सवाब का हकदार होगा। जॉइंट फैमिली में बाद वक़्त पता होता है कि क्या सूरत हाल हुई है, वालिदैन वगैरह भी साथ रहते हैं, तो अगर ये देख रहे होते हैं कि मतलब कि घर में इन दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई हो गई है, तो ऐसे में क्योंकि अब ऐसे मौके पर होता तो वो ज़ाहिर है कि लड़के के ही वालिदैन घर में होते हैं, लड़की के तो वालिदैन यहाँ होते नहीं हैं। वो ये मुमकिन है कि वो घर में बता देती होगी कि मेरे साथ यहाँ इस वक्त ये हो रहा है, शोर समेत बाकी भी कोई बात नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। तो वो अब वो भी यकीन कर लेते हैं कि जो बेटी बोली है सही बोल रही होगी, उनको नहीं पता बेटी ने क्या करा होगा। तो ऐसी सूरत में अगर बेटे के जो माँ बाप या बेटे जो लड़के के जो भाई बहन होते हैं, इन्हें इस मामले में दोनों में मिलाप या दोस्ती या सुलह करने में क्या किरदार अदा करना चाहिए? सुलह करवानी चाहिए, सवाब का काम है। और जो हकदार जो हक पर हो उसका साथ भी देना चाहिए। ये भी नहीं होता, सास तो बहू को ही बोलेगी मेरा बेटा तो हीरा हीरा, तब हीरे को भी कभी कभी कीचड़ गिर जाता होगा ना, मसला खड़ा हो जाता होगा। इसलिए वो बहू को बोला बोली शायद होगी। तो अगर ऐसा है और हकीकत पता है फिर तो है तो जुल्म ही। अगर बहू को डांट डपट बेवजह बेसबब की जाती है तो ये जुल्म तो है, गुनाह का काम है। हर जगह ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ। तुम्हारा लेके माँ को बाप को लड़के के इन सब को मतलब कोशिश करके इनको सुलह सफाई करवा देनी चाहिए। मगर करवाते नहीं है ना सुलह सफाई, मुश्किल तो ये है। बल्कि मतलब बात होगा माँ बेटे को चढ़ाती है, मैं तो पहले से बोलती थी ये चुड़ैल जब से आई है हमारे यहाँ फसाद ही हो रहा है। अब देख तेरे से भी लड़ी ना, अब जान छुड़ा इससे, नऊज़ु बिल्लाह। घर तुड़वाते हैं बाजू का ऊपर रहकर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐब छुपाने चाहिए और मिला देना चाहिए। इसी तरह लड़की का कसूर है तो माँ बाप लड़की को समझाएं कि तू माफी मांग ले, चल नहीं हो कसूर तो भी माफी मांग ले। तो लड़की का वैसे ही पहलू दबा हुआ होता है, इसलिए इसको तो वो अदा बापा करके ही मतलब वो चलाना होता है नरमी से। तो ये माफी मांग लेगी तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी की सूरत बन जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है,
رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلا چکا ہے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے جوڑے. انہیں قصور نہیں ہے پھر بھی آگے بڑھ کے اس سے رشتہ جوڑ لے، تعلقات بنا لے. بخاری شریف کی حدیث میں نے سنا ہے آپ کو. حضرت پھر ایک اور حدیث شریف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے جائے اور اس کے درجے بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، تعلقات بہتر بنا لے، اس نے سلوک کرے، اچھا سلوک کرے. جو صورتحال بیان کی گئی ہے، اگر اس میں آپ ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ بعض اوقات مثال کے طور پر بہو اور ساس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی یا کوئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران میاں بیوی میں جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے، تو اب ایسے میں اگر ماں اپنے بیٹے کو اپنی وہ نکالنا شروع کرے کہ مجھے تو ویسے پتا تھا نہ میرے ساتھ بھی یہ کرتی تھی، تو اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور جذباتی ہو جائے اور بننے کے بجائے بگڑے. تو ایسے میں اگر گھر کی جو دیگر عورتیں ماں یا ہوتے ہیں ان کو درست شکایت ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن ایسے موقع پر اگر وہ صبر کر لیں اور بچے کو اپنے بیٹے کو گھر بنانے گھر نبھانے یا کوئی ایک آدھ دو چار خوبیاں تو ہوتی ہیں نا، ہر بہو میں کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوتی ہیں، ایسی کوئی چیز بیان ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ماں والدین کے اچھا انداز اختیار کرنے سے بھی لڑکے کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو، یا بہو کے پاس چلی جائے کہ دیکھ بیٹا یہ بھی تو کرتا ہے نا بیٹا میرا، یہ بھی تو کرتا ہے نا بیٹا میرا، یوں کرا کر ہو. لڑکی کے ماں باپ بھی کہہ دیں کہ بیٹی اب جو بھی ہے نا گھر سنبھال کر ہی چلانا، یہ سب ہے. تو میرا خیال ہے یہ دونوں طرف سے اگر یہ اس طرح کی ترکیب ہو تو یہ لڑکا لڑکی کے درمیان ہو جاتی ہے. یہ عموماً ارینج میرج میں یہ ہو جاتا ہے، جو ماں باپ رشتے وغیرہ کرواتے ہیں. جو یہ لو میرج کرتے ہیں نا، ان کے گھر کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے اپنے طور پہ سارا کچھ کر لیا ہوا ہوتا ہے، لہذا ابھی اپنا جھگڑا ہونے کے بعد بھی بول نہیں سکتے ماں باپ کو کہ اب کیا کریں، کیونکہ ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ بولے کہ تو نے کرا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھا تھا ہم نے تو منع کر دیا تھا. تو وہاں بھی یہ زیادہ جو اس موضوع پہ جو ڈائیورس و طلاق ہوتی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بولنے جیسے نہیں ہوتے ماں باپ کو، نہ وہ ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر انڈرسٹینڈنگ برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ شادی سے پہلے جو جس طرح یہ لینا دینا تحفے تحائف اور ملنے جلنے کا معذلہ سلسلہ تھا، یہ سمجھتے کہ شادی کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. اب شادی کے بعد یہ تم شور ہو گیا وہ بیوی ہو گئی ہے، تو اب تو رشتہ بھی بدل گیا، تو بہت کچھ بدل جاتا ہے اس کے اندر. تو ایسے میں جو ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسے میں بھی اگر لڑائی ہو جاتی ہے میاں بیوی کی، تب بھی ماں باپ کو اگر یہ مشورہ دے دیا جائے کہ یہ گھر بنانے پر زیادہ زور دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ طلاقیں کم ہونے اور گھر کم ٹوٹنے کی اطلاعات ملیں گی انشاءاللہ. میں نے کہا آپ نے بجا فرمایا کہ اگر وہ ہو ہی گیا اول تو یہ کرنا نہیں چاہیے، ماں باپ کی مرضی سے ہو تو اس میں عافیت ہے. لیکن اگر ہو گیا ہے اور آپ نے بٹھا بھی لیا گھر میں، تو اب جب گھر میں رکھ لیا ہے تو اب اس طرح رکھیں جس طرح کم از کم اپنے عمدہ کانچ کے برتن سنبھال کے رکھتے ہیں نا، اس طرح ان کو رکھیں. کانچ کا برتن نہیں ٹوٹنے دیتے، تو اتنا بڑا رشتہ توڑنے کے لیے مطلب آپ کو کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھا کر کے توڑ ڈالتے ہیں. ایسا نہ کریں، کیونکہ اب وہ آفیشلی میاں بیوی ہیں تو اب ان کے اپنے رشتے ہیں، اور اب ان کو نبھانا ہی نبھانا ہے جب تک کوئی سا بڑا ریزن نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ چھوٹے بچے کی تصویر ہو، خوبصورت بچے کی تصویر ہو، یا اسی طرح کوئی جانور خوبصورت ہو، تو اس پر کمنٹ یہ زبانی طور پر ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ کوئی رج نہیں ماشاءاللہ کہنے میں، کہنا چاہیے تھا کہ نظر نہ لگے. اچھا تصویر، ہاں تصویر کا اس وقت یعنی یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی یا دوسروں کی پسند آئی تو اس پر ماشاءاللہ کہے، بارک اللہ کہے، تو اس کو نظر نہیں لگے گی.
وہ تصویر کے تعلق سے، اب تصویر بھی ایک تو ڈیجیٹل تصویر ہے، جیسے اس وقت ہم آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل تصویر کو تو علماء کی بھاری تعداد، اب تو اکثریت جائز کہتی ہے. کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو اس کو اب بھی جائز تسلیم نہیں فرما رہے، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں جو اہل سنت کے علماء ہیں. اور جو مطلب جائز کہتے ہیں تو ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، تو ہم ان کے فتوے کو فالو کرتے ہیں کہ اس میں امت کی بھلائی زیادہ ہے اور ایک نیکی کی دعوت بھی پہنچ رہی ہے، اور چونکہ علماء نے جائز کہا بھی ہے تعداد نے، اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں. تو اب یہ کہ اس میں کسی شخصیت کی تصویر دیکھی اور آپ کو یہ بھلی کوئی شخصیت بھلی لگتی ہے، تصویر بھی بعض اوقات تو اچھی لگتی ہے، لیکن اصل توجہ اس شخصیت کی طرف جاتا ہے کہ یار یہ اب یہاں ماشاء اللہ کہنا یہاں حرج تو نہیں لگتا. جی، جو صورت آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے حساب سے تو حرج نہیں ہوگا، یعنی اس شخصیت کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا بچہ جس کی تصویر کی بات کر رہے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہتے ہیں تو حرج نہیں ہے. تصویر کی تعظیم حرام ہے. اب ڈیجیٹل تصویر جو کہ جائز ہے، ہاں اس کی تعظیم میں تو فرق پڑ گیا نا. اب وہ تعظیم البتہ یہ کہ جہاں علماء کا اختلاف ہو نا، تو وہاں یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل حق کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں بچنا بہتر ہوتا ہے. جیسے کہ اب یہ جو ہماری تصویر، تو اس سے تو ہم دین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ بلا وجہ وہ سیلفیاں لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہی کہ یہ مستحب ہے کہ یہ چکر میں نہ پڑیں. اس میں اگر کوئی اس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو نا، تو ادھر کھڑے ہو جائیں گے، ادھر یوں ٹیک لگائے کھڑے ہو جائیں گے، اس سے ایکشن کرتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں. ایک تو یہ، پھر یہ کہ جیسے کہ اپنی ڈی پی پر بھی طرح طرح کے ایکشن کے ساتھ تصویریں لگواتے ہیں. تو یہاں بھی مجھے بہرحال یوں لگتا ہے کہ اس کے بجائے اگر علامت چاہیے نا، تو علامت کہ بھئی پتہ چل جائے گا کس کا ہے، تو اس پر تھوڑا اپنا بھی ذہن ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے آدمی کا. تو میں سارے اس میں میرے پاس بنے ہوئے جو لسٹ ہے نا، اس میں ایک عیسائی بھائی ہیں جو اپنی علامت تبدیل نہیں کرتے. تو جب مجھے یہ لسٹ میں ڈھونڈنا ہوتا ہے نا، جیسے یوں گھما کے، تو اس علامت سے میں ان کو ڈھونڈ لیتا ہوں. تصویر والوں کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے کون کہاں کس اسٹائل میں تشریف فرما ہے، وہ مل جاتے ہیں مجھے. سبز کلر، سبز رنگ کی ان کی کوئی مخصوص بنا کے رکھا ہے، جو بھی ہے وہ، تو وہ مجھے آسانی سے مل جاتی ہے. اگر نشانی کے لیے بھی ڈالنا ہے تو بغیر تصویر کے بھی ممکن تو ہے کہ پھر ایک ہی ہو، بار بار تبدیل کریں گے تو مطلب وہ پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ کہ جو کرتا ہے تصویر ڈالتا ہے اس کو میں گناہگار نہیں کہہ رہا، ناجائز نہیں ہے، جائز ہونے کا فتویٰ، لیکن بچنا بہتر ہے اختلاف سے، اختلاف علماء. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ جو اپنی ڈی پی پہ تصویر لگانے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، میں ان سے ناراض نہ ہوں، ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جب ڈی پی پہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کون سی تصویر لگاؤں میں اپنی، نہیں یار یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یار یہ تھوڑی سی لگتی ہے نا، یہ تو جو اپنی تصویر جب تک اپنی آنکھوں کو اچھی نہیں لگے یار اس کو تھوڑا سا پڑے گا نا، یار یہ لگا دیں. پھر 4 دن کے بعد بولے گا یار کیا کون سی تصویر لگا دی ہے، اچھا صحیح نہیں تھی، چلو دوسری لگا دے، چشمے لگا کے لگا دو، یا وہ مطلب فلاں کپڑے پہن کے بنوا لو. تو یہ بھی ہوتا ہوگا کیا کوئی مائک میں بنائے گا، کوئی دعا کرتے ہوئے بنائے گا، پورے مطلب اس میں سرین ڈی پی سے، لیکن اپنے ذرا استاذ طبیعت ہے نا، بولنے والی باتیں نہیں ہوتی، شخصیت کا تعارف ہوتا ہے اس میں، اس کی ڈی پی میں. میں صحیح بولتا ہوں.
کیونکہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کو نمایاں ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ ڈی پی بتاتی ہے کہ اس سے یہ جذبہ ظاہر ہو رہا ہے. کیونکہ اب جب ایکشن والی تصویر ہوگی تو واٹ از دس، کیا ہے نمایاں ہونے کا جذبہ؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نمایاں ہونا ہے اس کو، کہ لوگ مجھے دیکھیں. اٹریکٹیو تصویر کیوں بنائے گا؟ کہ لوگ مجھے دیکھیں. انما الاعمال بالنیات. کسی کے بارے میں بولنا کچھ بھی نہیں چاہیے، مگر یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ تعارف ہوتا ہے. کسی کی گفتگو سے تعارف ہوگا کہ بار بار کوئی ایک جس طرح کے ٹاپک کو لے گا نا تو اس سے تعارف ہو جائے گا اس کا کہ یہ کتنا کیا بولنے جیسا نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح جیسے کہ واٹس ایپ ایک گروپ ہوتے ہیں، یا ویسے اگر پرسنل بھی کوئی ہے تو یہ جس طرح کے مطلب کلپ وہ بھیجے گا نا آپ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ یار اس طرح کے کلپ زیادہ بھیج رہا ہے، یہ اس کا تعارف ہوگا. پتہ نہیں اب یہ باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہیں. جیسے کوئی آپ کو بھیجے گا نعت خوان ہو گئے اور نعت کے اشعار ہو رہی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ یار نعتوں کا بڑا شوق ہے. کوئی کسی مقرر کے کلپ بھیجے گا اور کسی مخصوص مقرر کے کچھ زیادہ بھیجے گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ مقرر اس کو بڑا میٹھا لگتا ہے. کوئی آپ کو بھیجے گا کہ جو مطلب ہے کہ سنسنی خیز کلپ ہوتے ہیں، اتنے مرے اور اتنے کٹے اور اتنے پھٹے، تو یہ اس طرح کی آپ کو بھیجے گا تو پتا چلا کہ یہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب سنسنی پھیلانے کا کچھ مطلب یعنی کہ ذہن ہے. سنسنی خیز اس سے یہ مطلب اس کو مزہ آتا ہے. اس کو ہمدردی تو اللہ عطا کرے ہم کو، تو مزہ آتا ہے. اگر یعنی کہ کوئی حادثہ ہو جائے اور یہ اکا دکا یا کچھ زخمی ہو، ایک بھی نہ مرے، اور کوئی اس کو مطلب وائرل نہیں کرے گا. وہ 2 4 5 7 یا زیادہ اگر فوت ہوئے ہوں لوگ اتنا وائرل کریں گے. واٹ از دس؟ نیت کیا ہے؟ یا یہ نیت ہے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں گے؟ دعا کیا کرتے ہیں یار، ہم مزے لیتے ہیں. تبصرے کرتے ہوئے پتہ چلا ادھر ہوئی تو بس وہ بتانے والے نے اگر جس کو بتایا اس نے ہوئی ہائی کر دیا نا، اس کا پگار مل گیا، اس کو مزہ آئے گا کہ مطلب بھائی کامنٹس تو یہ کامنٹس. کوئی کسی کو مطلب ہے کہ وہ مذاق مستی کا اس کا ذہن سامنے آئے گا کہ وہ اس طرح کے مطلب آپ کو کلپ بھیجے گا، اس طرح کی تصویریں بھیجے گا، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یار لگتا ہے کہ بھائی غیر سیریس ہے، غیر سنجیدہ ہے. یہ میں اپنی موٹی عقل کے مطابق کر رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن دنیا دیکھی والی ہے. اللہ پاک ایسا کرے کہ ہم نہ ہماری مطلب ظاہری چھاپ غلط پڑے کسی پر، نہ باطنی چھاپ غلط پڑے. یہ باطنی چھاپ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن کسی فرد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو سنبھل کر رہنا چاہیے کہ جس طرح میں نے یہ ڈکلیئر کیا باتیں، ہر ایک ڈکلیئر کرے یہ ضروری نہیں. تو میں نے بھی اس بات پر بات نکلی تو عرض کیا کہ میری سوچ اس طرح کی ہے. مطلب تو اب کیا کریں گے، جو میرے پاس اب سن لیا نا، جو مطلب جن کے نمبر میرے پاس، ذرا میرے پاس اتنے سارے نمبر نہیں، کم ہے، تو وہ اب اور محتاط ہو جائیں گے. مگر وہ ہے نا کہ ہماری میں کہتے ہیں واندرو گیٹو تے گلاٹ نہ بھولے، یعنی بندر بوڑھا ہو جائے گا تب بھی خلا بازی وہ نہیں چھوڑے گا، بھولے گا نہیں. تو کبھی کبھی خلا بازی پھر بھی وہ آ جائے گی اپنے پاس. بچہ ہوگا تو وہ اپنے حساب سے بھیجے گا، جوان ہوگا تو اپنے حساب سے بھیجے گا، بزرگ ہوں گے تو اپنے حساب سے بھیجیں گے. بہرحال ہر حرکت اور ہر سکنت پر حساب کتاب قیامت کا. یہ کلپ کیوں بھیجا، قیامت میں سوال اگر ہوا تو جواب تیار رکھنا ہوگا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں تو بالکل خالی باتیں کرتا ہوں بڑی بڑی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. یہ تصویر بنوائی کیوں بنوائی، یہ آپ نے اپنی ڈی پی میں لگوایا یا تصویر یوں ایکشن کے ساتھ لگوائی ہے، یہ کیوں لگوائی، اس کا جواب تیار رکھنا پڑے گا. اللہ کرے کہ ہم بے سبب بے حساب بخش، تو بخش بے حساب کے ہیں بے شمار جرم،
دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. ماشاءاللہ. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں شرکت کی، جلوس میلاد میں شرکت کی، الحمدللہ رب العالمین. اب سارا سال اسی طرح کے ماحول سے کس طرح جڑے رہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. سارا سال تو جلوس تو نکلیں گے نہیں، اور صبح بہاراں بھی سارا سال نہیں منائی جائے گی، اور اگر سارا سال ہو تو پھر اس کی قدر بھی ہم جیسے ناکارے کیا کریں گے. جیسے کہ کل اس وقت فیضان مدینہ سے شاید باہر بھی پبلک ہوگی اور عجیب سما تھا، ہے نا. آج اس کے شاید 10% بھی نہیں ہے، 5% ہی ہوں گے شاید. تو یہ دوسری رات بھاؤ پتہ چلی گیا، تو سارا سال کون منائے گا. اور اتنے اعلانات کیے گئے اس کے لیے، کوششیں کی گئی کہ 13ویں شب جلوس میلاد آئیں گے، ان کو لاکھوں روپے کا کھانا بھی ہم نے کھلایا، کھا کے تشریف لے گئے. آپ کے سامنے یہ جو کھانے کے ٹائم پہ پبلک تھی، کیونکہ وہ سب سے مقبول ترین محفل تھی. اب وہ محفل ختم ہو گئی. اصل محفل جو تھی روح کی غذا، اس کی ضرورت، سارے مجبوریاں ہم کہیں گے بیچارے تھک گئے ہوں گے، تھک جاتے ہوں گے. جوان میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جس کی تھکن بھی تھک چکی ہے وہ بیٹا ہوا آپ کے سامنے، یوں کہہ سکتے ہیں. میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، آپ وہ سمجھو گے یہ تنخواہ اس کو ملتی ہوگی اور کچھ خصوصی بونس ملا ہوگا. نہیں، الحمدللہ 1 روپیہ بھی دعوت اسلامی سے کبھی نہیں لیتا میں، نہ ان کا لیا کبھی، مطلب بیانات کا یا مدنی مذاکرے کا. الحمدللہ چائے بھی ہم لوگ اپنی پیتے ہیں. میں نے کبھی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے مدنی چینل کی چائے بھی پی ہو. الحمدللہ جو پیتے ہیں وہ جائز کرتے ہیں، منع نہیں کرتا میں. ایک بات بولتا ہوں کہ میں بس جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اللہ پاک ہمیں مخلص بنائے، اخلاص نصیب کرے. کوئی اگر یہ سوچے کہ اس کو بڑی یہاں لاکھوں روپے تنخواہ ملتی ہوگی، کچھ بھی نہیں ملتا مجھے، بہت کچھ ملتا ہے. جس کو آپ سمجھتے ہیں ملنا وہ ملتا ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا، لیکن الحمدللہ مجھے بہت کچھ ملے گا. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، حضور نقصیر جو پھوٹ جاتی ہے نقصیر، اس کا کوئی علاج عطا فرما دیجئے. اگر کسی کی نقصیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر یعنی سرے پہ ختم کرے، انشاءاللہ الکریم خون بند ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ زوجل دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، وزیرستان، کرک، اسی طرح 4 سدہ، نوشہرہ، اپر دیر، چترال، اپر چترال، شانگلہ، کوہستان میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. ہمارے کیمپس پر کچھ لوگ اس طرح سے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، کچھ کہتے ہیں یہ بچہ یتیم ہے، میری بہن بیوہ ہے، ان کے لیے بھی راشن دے دیں. تو سیلاب متاثرین کے لیے جو راشن آیا ہوتا ہے، امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کیا یہ راشن، یہ سامان ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے تو ان کو کس انداز میں سمجھانا چاہیے؟ آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اب اگر چندہ لیا ہی سیلاب متاثرین کے نام پر ہے پھر تو ظاہر کسی کو بھی نہیں دے سکتے اس میں سے. چندہ لیتے ہوئے بھی احتیاط ہونی چاہیے.
شاید ہمارے یہاں تو یہ احتیاط کی جاتی ہے. اب مجھے بھی یاد نہیں کہ چندہ کس طرح حاصل کیا جا رہا ہے. تشہیر تو یہی ہے اس سیلاب زدگان کی مدد کی جائے. تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو کسی کو دے نہیں سکتے. اب سمجھانا کیا تو اس کو یہ کہ بھئی ہم نے سیلاب زدگان کے نام پر دیا ہے تو ہم کو مطلب علماء نے منع فرمایا کہ اور کسی کو نہیں دے سکتے. معذرت چاہتے ہیں, اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. تو دعائی الفاظ دے کر رخصت کریں. کون سا گن پوائنٹ پر آپ مانگ رہے ہیں؟ گن پوائنٹ پر مانگے تو جیب میں جو وہ دے دینا اور کیا, پھر بھی سیلاب زدگان کے پیسے بچا لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. My question to Amir al-Sunnat is, when was your first Madani Qafla and where did you go? میں نے مدنی قافلے میں فرسٹ ٹائم کہاں سفر کیا؟ دیکھو اب جس وقت مدنی قافلے کی اصطلاح نہیں تھی اور یہ اس کا جدول نہیں تھا, شیڈول ہے نا, تو اس وقت سب سے پہلے ہمارا قافلہ گیا تھا ضلع بدین کھوسکی, حیدرآباد کے ضلع میں وہ آتا ہے. اب ہو سکتا ہے الگ ہو گیا, نہیں تو اس کا پھر وہ ضلع میں ضلع نہیں ہوتا, میں بھولا ہوں گا. بدین تھا اس وقت حیدرآباد میں, حیدرآباد غالباً ضلع تھا, اب بھی ہو سکتا ہے ضلع ہو. یہ بدین کچھ اور ہو, ڈسٹرکٹ ہو یا جو بھی ہو, اصطلاحات مجھے برابر یاد نہیں ہے. بدین گئے تھے. بدین میں کوئی کھوسکی شوگر مل یہ مشہور ہے, تو وہاں کے مولانا سبحانی صاحب ہوتے تھے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو یہ بیچارے بڑی محبت فرماتے تھے. میری تو پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی گلزار حبیب میں, یہ یا اس کے باہر مجھے ملے, اجتماع میں آئے تھے. یہ مجھے کہا کہ آپ کا دورہ کروانا ہے, اور اس طرح مجھے تو خیر دورہ تو بڑی تعجب ہوا تھا. وہ بڑے بڑے لیڈر جو ہوتے دورے کرتے ہیں, اخبار میں فلاں نے ادھر کا دورہ کیا, اس ملک کا دورہ کیا, تو میں اور دورہ خیر. تو پھر یہ کہ وہ بدین ہم پہنچے. مدین میں بھی شہر میں کسی مسجد میں نہ آبادی اسی لگی مجھے, نہ کوئی بیان میں کوئی لوگ تھے. کوئی ہمارا ہی قافلہ ہوا ہے, 2-4 ادھر ادھر سے مل گئے ہوں گے جو آئے ہوں گے نماز کے لیے. تو یوں وہاں بیان ہوا. اس کے بعد ہم کھوسکی پہنچے. کھوسکی شوگر مل میں اجتماع ہوا, تو مسجد میں کچھ نہ کچھ لوگ جمع تھے وہاں. شاید وہی ہوں گے جو یہاں کام کرتے ہوں گے مل میں اور اس طرح کے ملازم. یہ سب سے پہلا قافلہ یا جو اس کو اس وقت ہم وفد بولتے تھے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی. پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ امت کو بہت پیارے پیارے نعرے عطا کیے, جس میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, صلو علی الحبیب وغیرہ وغیرہ, اور اسی طرح میلاد کے بھی بہت سارے نعرے دعوت اسلامی کی وجہ سے الحمدللہ عام ہوئے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے کب لگائے گئے, اور یہ نعرے جو اتنے سارے نعرے ہیں آپ نے کب تحریر فرمائے؟ میرے بچے چھوٹے تھے اس وقت, حاجی رضا وغیرہ, تو یہ دونوں بھائی مل کر جو تھے نا, یہ کسی نے ہم کو مائک تحفے میں دے دیا تھا. وہ کچھ مشینری یا ٹیپ ریکارڈ تھا, ٹیپ ریکارڈر, اس کے ساتھ مائک تھا. یہ بچے اس کو پکڑ کے, وہ تھے عید میلاد النبی کے دن, 12 ربیع الاول کے دن تھے. دعوت اسلامی تو بن چکی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہے پرانی بات, کوئی 30-35 سال ہو سکتا ہو گئے اس بات کو. تو یہ بچے آپس میں عید میلاد النبی زندہ آباد اور اس طرح کے نعرے, سرکار کی آمد زندہ آباد. اب یہ شاید عید میلاد النبی زندہ آباد, جشن ولادت زندہ آباد, اس طرح یہ کر رہے تھے. پھر اس میں ایک کو پیشاب کرنے جانا ہوا ہے, کچھ مطلب وہ مائنس ہوا, اب وہ رہ گیا ایک. اب وہ کون سا تھا یہ بھی مجھے بھول گیا ہوں. تو اس نے مجھے مائک دیا کہ میں پاپا یوں بولتا ہوں,
آپ نے زندہ باد بولنا ہے. تو اب یہ کہ اس نے بولا, میں نے زندہ باد, پھر مجھے کچھ مزہ نہیں آیا زندہ باد بولنے میں, خیر کچھ اور بولنا چاہیے, مرحبا. اب وہ سرکار کی آمد اور یہ ہو سکتا ہے اس وقت چل پڑا, میں بھول گیا ہوں زندہ باد یہ کرتے تھے, تو میں نے مرحبا کہا. مرحبا میں کچھ لذت آئی. میں ان دنوں گلزار حبیب کے پاس اسلام بھائی کے گھر رہا کرتا تھا, غالباً فیضان سنت پر کام وہاں ہو رہا تھا, میں کرتا تھا پہلی فیضان سنت, جو اب نہیں ہے, کل عدم ہے, اب نئی آ گئی ہے تخریج کے ساتھ. اس پر بھی میں کام تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہوں. اور یہ جو ابھی جو گفتگو کے آداب نامی کتاب آئی نا, یہ اسی پرانی فیضان سنت تھی, اسی کے بات چیت کے آداب تھے, اسی کو لے کر کچھ بڑھا کر اس کو یہ منظر عام پر لائے, جو آپ میں سے کئی سائے بھائیوں نے ہمارے پڑھ بھی لی الحمدللہ. آپ میں سے تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن کئی صاحب ایسے جنہوں نے پڑھ لی ہے. ارے وہ یوں کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے ماشاءاللہ. یہ کہ ہمارے طلباء کرام جامعۃ المدینہ انہوں نے بھاری تعداد میں پڑھی ہے ماشاءاللہ. نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس دیکھ لیں آپ. اللہ نہ کرے کہ آپ کو مزہ نہ آئے, انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. پیسے واپس ہی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جذبہ دلانے کے لیے پیسے لینے آئیے گا نہیں واپس. اب مجھ تک پہنچیں گے کیسے, تو مسئلہ ہے. کانچ کی کیبن ہے. پیسے لیے کون سے تھے؟ مکتبۃ المدینہ سے تو پیسوں سے ملے گی نہر. ٹھیک ہے بھیا, یہ تو مکتبۃ المدینہ اس کا ہے. تو جا کے مکتبۃ المدینہ پر کھڑے ہو گئے تو پیسے واپس مزہ نہیں آیا, مشکل ہو جائے گی نا. خیر, تو یہ مطلب ان دنوں میں وہاں ہوتا تھا, تو بچوں کے جلوس کا بھی کچھ ٹرینڈ چلا تھا. تو بچے جلوس لے کر نکلے, چھوٹے چھوٹے بچے. ہمارے گھر کے قریب جہاں میں ٹھہرا تھا, میں باہر نکل آیا, تو میں نے بچوں کا ٹھہرو روکا. میں نے کہا میں نعرہ لگاؤں گا, آپ بولنا مرحبا. یہ لفظ آسان ہے. تو میں نے نعرہ لگایا, نعرے لگانے شروع کیے. انہوں نے مرحبا 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 یہ چلی. پھر ان دنوں مدرسۃ المدینہ کا بڑا جلوس نکلتا تھا, تو وہاں بھی میں نے مائک پکڑا. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں یوں نعرہ لگاؤں گا, آپ لوگ بولنا مرحبا. تو پھر یہ کہ میں نے نعرہ لگایا, بلکہ نعرے لگائے, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, آقا کی آمد. تو یوں مطلب یہ کہ مرحبا مرحبا کے جواب ملا. آنن فانن یہ نعرہ جو ہے نا پھیل گیا, اور اب دنیا بھر میں الحمدللہ یہ نعرہ عام ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. اچھا, آمد کے معنی پتہ ہے کسی کو؟ کس کو پتہ ہے؟ نہیں ہے آمد کے معنی. سرکار کی آمد کے معنی کس کو نہیں پتا؟ تب میں بتا دوں. سب کو پتا ہے تو نہ بتاؤں پھر کیا خیال ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھا رہے, وہ شاید شرما رہے ہیں. اٹھائے ہوئے ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے, اس لیے شاید اٹھائے ہوں کہ ادھر نظر آ جائیں گے. اچھا, ایک ہاتھ اٹھا, 2 3, اچھا ہاں ہمت ہوئی, بارش کا پہلا قطرہ گرا نا. تو آمد کے معنی ہے, مطلب نہیں کوئی بات نہیں. ہاں ماشاءاللہ, کوئی سزا نہیں ملے گی, ڈانٹوں گا بھی نہیں, بس گارنٹی, ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی. اب کچھ 10-15 ہاتھ غالباً اٹھے ہیں کہ آمد کے معنی پتہ نہیں, اور آمد کے نعرے لگا کر گلا بیٹھ گیا ہوگا, لیکن پتہ نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. جشن ولادت ہے اور کیا. تو یہ اس کا چٹکلا یوں ہوا تھا ایک ملک میں کہ وہ کسی نے مطلب کوئی شخصیت تھی سمجھے, اس نے بولا کہ یار اپنی اسلامی بھائیوں کو سمجھاؤ کہ کہاں کون سا نعرہ لگے, تو معنی بتاؤ ان کے. وہ گئے ہوں گے تو ان کے استقبال کے لیے اسلامی بھائی جمع ہوئے اپنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی.
پرانی بات ہے. تو عطار کی آمد مرحبا وہ نعرے لگا رہے تھے. بولا ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ نعرہ کب لگے گا. جب عطار آئے گا تو نعرہ لگے گا. تو میں گیا تھا, عطار تو کسی اور ملک میں بیٹھا ہے. یہ تو آمد مانے آنا, سرکار کی آمد یعنی سرکار کا آنا, تشریف لانا. مرحبا, مرحبا یہ ایک کلمہ تحسین اس کو بولتے ہیں, یعنی کہ ایک پسندیدگی جس کی ہو, خوشی, یعنی کوئی چیز پسند آئے تو بولتے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ بولتے ہیں نا. تو یہ مرحبا, واہ واہ کیا بات ہے, یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں نا. تو یہ یعنی کلمہ تحسین کہلاتے ہیں. تو مرحبا کلمہ تحسین ہے, ایک کہنے کا پسند والا اچھا اور تعریفی لفظ ہے. بعض وقت تعجب میں بھی بول دیتے ہیں سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ بھی ہے. تو یوں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا, تشریف لانا, مرحبا بہت اچھا ہے, خوب ہے, سبحان اللہ, مرحبا, واہ واہ. تو یہ معنی ہے آمد کے, آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا کے. چلو آج تو پتہ چل گیا نا, ہے نا, پورا شاید پتہ نہیں چلا ہوگا, گلے پھاڑ پھاڑ کے تھک گئے پھر بھی پتہ نہیں تھا, بیٹھے تو فائدہ ہوا نا. اچھا اب اس کی خوشی میں جن کو واقعی پتہ چلا اور مزہ بھی آیا, تو ربیع الاول شریف میں 3 دن کے مدنی قافلے کی مدنی فیس, یا اللہ خاموشی, ایسا نہیں کرو یار. مدنی قافلے میں پورے مہینے میں آپ کو دے رہا ہوں نا. آج تو 13ویں رات ہے, آدھا مہینہ باقی ہے, 2 دن اوپر. تو 3 دن مدنی قافلے میں ماہ ربیع الاول میں سفر کرنا ہے. اور جس کو پہلے سے پتہ تھا اس کو 11ویں میں بھی سفر کرنا ہے نا. یوں نہیں کہ مطلب ان کو اس سعادت سے محروم کر دیا جائے کہ نہیں آپ ثواب کمانے مت جانا. جن کو آج پتہ چلا وہی ثواب کمائے, نہیں آپ بھی کمائیں, ٹھیک ہے نا. تو ربیع الاول شریف میں نعت خوان کا چہرہ بتایا جا رہا ہے, یہ بھی سفر کریں گے کیا, آج ہی پتہ چلا ہے. تو 12 لے کے 3 دن کے لیے ربیع الاول شریف میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. لبیک. 12 ربیع الاول شریف ہمیں زندگی میں عطا ہوئی, اس کے شکرانے کی بھی نیت کر لیں کہ ہم نے اس کو الحمدللہ اللہ کے حبیب کی ثنا خوانی میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ کو برکتیں دے. یہ سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا. پھر یہ تو کچھ عرصے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں, تو میں نے پھر وہ لکھے نعرے, تدیف کافی ہے, ہم مقفع الفاظ کے, پھر یہ کہ رسالے میں ڈالا تاکہ یہ عام ہو. تو یوں الحمدللہ یہ کافی عام ہو گئے دنیا میں. اب پھر اور بھی ان میں کچھ نہ کوئی الفاظ شاید ہم بڑھاتے میل, مگر بعض الفاظ مزے کے نہیں ہوتے, جیسے کہ یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے, بیٹھ کے بولو, جم کے بولو, گھوم کے بولو. یہ تھوڑا مطلب غیر سنجیدگی کی طرف یہ الفاظ لے جاتے ہیں. یہ ثنا خوانی کے الفاظ بھی نہیں ہیں, سرکار کی ثنا خوانی کے تو نہیں ہے نا. بیٹھ کے بولو, دوڑ کے بولو, بھاگ کے بولو, اچھل کے بولو, واٹ از دس. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری رکھے, وہ سرکار کی آمد, سردار کی آمد. بس یہ مطلب بے شمار نام ہے میرے آقا کے, جتنے یاد ہیں ان کی آمد, ہے نا. رؤوف کی آمد, رحیم کی آمد, کریم کی آمد, علیم کی آمد, حکیم کی آمد, نعیم کی آمد. نام پڑھنے زیادہ نہیں ملتے, تو اپنے قرآن کریم میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے اللہ کے 99 نام, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں, ان میں سے دیکھ لیں. بلکہ اور وسائل بخشش میں بھی جو نام یہ نعرے لگے ہوئے لکھے ہوئے, ان میں کوئی سا فضول نعرہ نہیں ہے, بیٹھ کے بولو, دوڑ کے بولو, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے بولنا, اب مجھے کل سمجھانا چاہیے تھا, کل توجہ نہیں تھی نا, ورنہ آج جلوس میں جو ہونا تھا, اور آپ بھی جم کے لگا کے آ گئے ہو تو بھروسہ نہیں ہے آپ کا. جو لگا ہے اس کو پیار سے سمجھانے گیا, یہ بھی سن لے, وہ بھی سن لے, آسمان بھی سن لے, زمین بھی سن لے. ابھی کیا یار, وہ کام کی بات کرو نا یار, جس میں ثواب ملے نا اپنے کو.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मरहबा की धूम डालो सब पुकारो मरहबा, मरहबा की धूम डालो सब पुकारो मरहबा, झूम कर अगले मगबत मरहबाया मुस्तफा मरहबा, मरहबा मरहबा मक्की मदनी मरहबा, मरहबा मरहबा मक्की मदनी। ईद मिलादुल नबी गए दिल बड़ा मसरूर गए, ईद मिलादुल नबी गए दिल बड़ा मसरूर गए, ईद मिलादुल नबी गए दिल बड़ा मसरूर गए, हर तरफ गए शादमानी रंजों का फूर गए, मरहबा 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 मक्की मदनी मरहबा, मरहबा मरहबा मक्की मदनी। आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर गए, आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर गए, क्या ज़मीं क्या आसमां हर सोत छाया नूर गए, मरहबा 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 मक्की मदनी मदनी मरहबा, मरहबा मरहबा मक्की मदनी। आमिना तुझको मुबारक शाह का मिलाद गो, आमिना तुझको मुबारक शाह का मिलाद गो, तेरा आंगन नूर तेरा घर का घर सब नूर गए, मरहबा 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 मक्की मदनी मरहबा, मरहबा मरहबा मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, वो आहलां व सहलां व मरहबा, ये भी हमारे नारा लगता है, मरहबा आहलां व सहलन, तो ये भी इसी माना में मरहबा तहसीन, मतलब आहलां व सहलन, अपनों में आए बड़े अच्छे आए, मरहबा आहलां व सहलां व मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है कि बच्चे को अगर खाने के बाद उल्टी यानी कै हो जाती है तो इस बीमारी से बचाव का वजीफ़ा बता दें। सूरत तारिक किसी खाने या पीने की चीज़ पर पढ़ के दम कर लिया जाए, उसको खा पी लिया जाए, जो खाने पीने की चीज़ है, अल्लाह करे उल्टी बंद होगी, बड़ा हो बच्चा हो जिसको भी, सबके लिए ये सूरत तारिक ये पारे अम्मा में आखिरी पारे में है, बहुत बड़ी सूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल हमारे पास ये आया था कि कैलूला किसे कहते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। कैलूला के बारे में बहार शरीयत तीसरी जिल्द पेज नंबर 435 से 436। कैलूला यानी दोपहर की थोड़ी नींद या दोपहर का बगैर सोए हुए आराम करना जायज बल्कि मुस्तहब है। ये फतवा आलमगीरी के हवाले से लिखा है। अब
حضرت صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے طور پر اس کی مزید تشریح فرمائی ہے. غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں, رات جاگتے ہیں, رات میں نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر الہی کرتے ہیں, یا کتب بینی یا مطالعہ یا کتب بینی یا مطالعے میں مشغول ہوتے ہیں. یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ شب بیداری میں, رات جاگنے میں جو تکان ہو, جو تکان ہوا, تھکن لگی, قیلولہ سے دفع ہو جائے گا. قیلولہ کے ذریعے وہ تھکن اس کی جو تھی وہ دور ہو جائے گی رات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قیلولہ کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ تھوڑا, یہ حاشیہ میں لکھا ہے بہار شریف کے, دوپہر کی تھوڑی نیند یا دوپہر کا بغیر سوئے ہوئے آرام. لیٹے, مثلا نیند آئے یا نہ آئے, کچھ دیر لیٹیں گے تو بدن کو آرام تو ملتا ہے. جن کو نیند نہیں آتی نا, وہ یوں نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بٹھائے رکھیں اور نیند نہیں آتی, ادھر جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. آپ پڑے رہیں, بدن کو ریسٹ ملے گا. آنکھ اللہ چاہے گا تو لگ بھی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سردار قیامت مرحبا, دلدار قیامت مرحبا, سونے کی قیامت مرحبا, مکی کی قیامت مرحبا, مدنی کی قیامت مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. پیارے بچوں, علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب قدر سے افضل ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, اس ماہ میں خوب درود و سلام میں اضافہ کریں, کیونکہ اس ماہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. سب سے آخری, سب سے آخری. واہ ماشاء اللہ, پیارے پیارے بچوں کی بھی کیسی پیاری پیاری ادائیں. اب سب سے آخری نبی کا نعرہ جو ہے نا بچے بچے کی زبان پہ آتا جا رہا ہے, انشاءاللہ مزید بڑھے گا. آج اللہ کرے کہ جلوس میلاد میں بھی دھوم پڑی ہو ان نعروں کی. آ رہی تھی آواز ہے نا, الحمدللہ الحمدللہ. بس یہ بچے بچے کے سینے میں لکھ جائے, دل پر کندہ ہو جائے کہ جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ذہن بن جائے. کوئی کتنا ہی ان کو مطلب سمجھائے, ان کی یعنی مائنس سمجھائے, الٹ تو نہ آئے ان کی سمجھ میں. آخری نبی ہے, خلاص. ایسا تو بحث ہی نہیں کرنی, بات ہی نہیں کرنی, سننی بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ایسی باتیں سمجھائے گا ہم کو کہ یہ سب سے آخری نبی نہیں ہے. تو ان سے اپنا کیا لینا دینا, جس کے گھر نہیں جانا اس کا پتہ کیا پوچھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آتا ہے کسی کو نعرہ لگانا؟ جی, ہم پہلے ایک تحریر دکھا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو, پھر سب مل کے نعرے ہی لگائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ کل 12ویں شب امیر اہل سنت کی خوبصورت تحریر ہم دیکھی ہے, آج شیئر کر رہے ہیں. امیر اہل سنت نے لکھا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی, جشن ولادت آخری نبی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ مجھے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر
آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، انشاءاللہ الکریم میرا بیڑا پار ہے۔ احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاگرد و سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریاء سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء نے کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، 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 بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، بولو آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی کی شاندار، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی کی شاندار، جھوم کر برس رہی ہے نغمتوں کی جو پھوہار، جھوم کر برس رہی ہے نغمتوں کی جو پھوہار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آخری نبی، بولو بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن کی رشتے گور ہو رہے سب فدا، انس و جن کی رشتے گور ہو رہے سب فدا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، چاند کی ادا شان کی ادا چہرہ چاند سا، بولو آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاگرد و سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریاء سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ غیردار کا سب سے آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، بولو آخری نبی،
12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا ابتار کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ اللہ اللہ. ان کے فرزند حمزہ بن مفتی حسان جتنا ہو سکا اس کو سجا دیا تھا آپ نے. ماشاء اللہ اللہ برکتیں دے. پیارے پیارے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں اور اس طرح آتے ہیں نا سج دھج کے ساتھ. ماشاء اللہ. میرا میر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت بیٹھ کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت بیٹھ کر کر تو سکتے ہیں. بہتر یہ کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں ہاتھ اٹھانا نہیں اس میں نہ ہاتھ باندھنا ہے. کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہیں اور دعائیں بھی اس کی چاہیں تو وہ پڑھ لیں بہار شریف میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں. اب کھڑا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے. سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی یہ ہے سجدہ شکر کا طریقہ بھی یہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خلیفہ امیر علیہ سنت چٹاگانگ میں ہیں اور رات میلاد اجتماع میلاد میں بھی شریک ہوئے. آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں.
मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मेरे सरकार आ गए मेरे लजपाल आ गए मेरे दिलदार आ गए मेरे गमखार आ गए या मुस्तफा। ये हैं मनाज़िर दावत इस्लामी के तहत बांग्लादेश के शहर चिटागोंग के जमीयतुल फलाह ईदगाह ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले अज़ीम शान इज्तिमाई मीलाद के, जिसमें चिटागोंग शहर और इसके अतराफ के इलाकों से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद व आशिकान रसूल की शिरकत हुई। इज्तिमाई मीलाद का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, इसके बाद कलाम भी पढ़े गए। नूर नबी एसेছে नूर নিয়ে এসেছে সারা ভুবনেতে দেখো কেমন নূর ছেয়েছে মন বড় আনন্দিত আজি মিলাদুন নবী আশিকদের ঈদ হলো ঈদ মিলাদুন নবী। जबकि इस अजीम शान इज्तिमाई मीलाद के दौरान खलीफा अमीर अहले सुन्नत शहजादा अत्तार हजरत मौलाना अलहाज उबैद रजा अत्तारी मदनी मुद्दा जिल्लुहुल आली ने सुन्नत भरा बयान किया और अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला की अता से आपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए। अल्लाह तबारक व तआला की अता से आपने दुआ फरमाई तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। अल्लाह की अता से आपने पत्थर को तेरा दिया। अल्लाह ताला की अता से आपने लकड़ियां बल्ब की मानिंद रोशन कर दी। अल्लाह ताला की अता से आपने लुआब दहन यानी थूक मुबारक डालकर खारी कुएं को मीठा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सरापा मौजूदा बनाकर भेजा है। और आशिकान रसूल ने खलीफा अमीर अहले सुन्नत के हमरा मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद की। और फिर विलादत मुस्तफ़ा के मुबारक लम्हात सुबह बहारा की खुसूसी निशिस्त का आगाज़ जश्न आमद रसूल की मुनासबत से पढ़े गए कलाम से हुआ। चांदनी में डूबे हुए दो जहां कौन जलवानुमा आज की रात है बोलो मरहबा मरहबा मौला की विलादत मरहबा की विलादत मरहबा हक की विलादत मरहबा की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा की आमद मरहबा। इख्तिताम पर सलातो सलाम पढ़ा गया, जबकि दुआ का सिलसिला भी हुआ। खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने आशिकान रसूल को जश्न विलादत की मुबारकबाद भी पेश की। तमाम आशिकान रसूल को जश्न विलादत मुबारक हो। माशाअल्लाह। इसी तरह जुलूस मीलाद की भी आइए हम आपको कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा मरहबा मौला की आमद मरहबा मलजा की आमद मरहबा मरहबा आला की आमद मरहबा औला की आमद मरहबा मरहबा ताहा की आमद मरहबा यासीन की आमद मरहबा 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 आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी आ गए आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी आ गए मरहबा 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 मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला ये जारी रहता है और हर हफ्ते अमीर रसूल मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। 12वीं शब के जो 12 दिन के मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला था, ये आज हमारा इस तरह से पूरा हुआ और इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते को हम मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला लेकर दोबारा भी हाजिर होंगे। इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत से हम मदनी मुज़ाकरे सुनेंगे
اور انشاءاللہ اس کے جوابات بھی حاصل کریں گے. معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے